بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے مرحومین کو اس سے بہتر کیا عیسیٰ ثواب آپ کریں گے؟ میں کوئی لمبی تفصیل نہیں دے رہا آپ کو، سب کو معلوم ہے کون سا سورہ پڑھنا ہے۔ آپ وہ سورے پڑھتے ہیں، یاسین بھی پڑھتے ہیں، مزمل بھی پڑھتے ہیں، رحمان بھی پڑھتے ہیں، ملک بھی پڑھتے ہیں، لیکن سلوات ہے کہ بہترین اعمال شب جمعہ کے عیسیٰ ثواب کے لیے جب بھی اپنے ماں باپ کی لحد پہ جاؤ بیٹھ کے سلوات ضرور پڑھو۔ اگر آپ نے غور کیا تو ہر فاتحہ میں جو ہم عیسیٰ ثواب کرتے ہیں اس میں پہلے سلوات پڑھتے، بیچ میں 2 قرآن کے سورے پڑھتے، الحمد کا سورہ اور سورہ توحید، اور آخر میں پھر سلوات پڑھتے۔ کیوں؟ جب 2 سلوات کے بیچ میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم آپ نے 3 مرتبہ پہلے کہا، پھر 2 قرآن کے سورے پڑھے، الحمد پڑھا 3 مرتبہ، سورہ خود پڑھا، پھر آپ نے سلوات پڑھا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ پروردگار اس کا ثواب، اس فاتحہ کا ثواب، اس سوروں کا ثواب بحق محمد وآل محمد میری ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار سب کو پہنچے۔ سلوات کے ساتھ جا رہے، وداؤٹ سلوات آپ فاتحہ نہیں پڑھتے، اب پڑھنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اگر پلیز میرے جملے غور سے، without salawat, without saying اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اگر آپ الحمد کا سورہ پڑھو گے، سورہ خلق پڑھو گے، اور آپ چاہو گے کہ آپ اس کا ثواب اپنے مرحومین کو دو، تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ملے گا۔ میں نے بہت بڑی بات کی، کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے گارنٹی نہیں کہ میرا مخرج خراب، میری زبان نجس، میں گناہگار، لیکن جب سلوات 2 کے بیچ میں آ گئی، جب محمد اور آل محمد پہ رحمت کی دعا کے بعد جب اس کے بیچ میں تمہارا کوئی عمل ہے، اس عمل کی قبولیت کہتے ہیں کہ اس عمل کی قبولیت فوراً ہوتی ہے سلوات کے ساتھ۔ تو کوشش یہ کرو کہ شب جمعہ کی آج کی یہ مجلس سلوات کے ساتھ، میں نے کل کے پورے اعمال آپ کو دے دیے، آج کی رات سے لے کے کل کی دوپہر، کل کی شام تک کثرت سے سلوات پڑھو۔ آج کی پوری مجلس سلوات ہی پہ ہو رہی، ایون نماز ہماری، نماز میں سلوات لازم ہے۔ کیوں پڑھتے ہم لوگ نماز میں؟ کہاں پڑھتے سلوات؟ رکوع میں، سجدے میں، قنوت میں، پھر تشہد میں، 4 جگہ سلوات پڑھی جاتی۔ کیوں پڑھی جاتی؟ قبولیت نماز ہو جائے۔ تشہد میں تو لازم ہے، اس لیے کہ سرکار کا نام ہے وہاں پہ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، پھر فوراً ہم بولتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یعنی نماز کا اختتام جو ہو رہا 2 رکعت کے بعد، تیسری رکعت ہو یا چوتھی رکعت، جو ختم ہو رہی ہے وہ سلوات کے اوپر۔ اس کے بعد کہا گیا کہ جب آپ 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے بولا، بولنے کے بعد فوراً سجدے میں جاؤ اور کم از کم 1 سلوات پڑھو، 5 پڑھو، 10 پڑھو، کوئی مشکل۔ فوراً نماز ختم ہوئی 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ واجب عمل نہیں ہے آپ جو کر رہے ہیں، مستحب، فوراً سجدے میں چلے جاؤ، جا کے اس کا شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرنے سے پہلے 1 سلوات پڑھو، اس لیے کہ اب جو تم سلوات پڑھنے کے بعد اب جو تم عمل کرو گے، شکر ادا کرو گے اور جو بھی دعا مانگو گے، تمہاری دعا کی قبولیت سلوات بن جائے گی۔ سلوات کے ذریعے اگر تمہاری دعا بارگاہ الہی میں جاری تو فوراً جاتی ہے، ورنہ بیچ میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ۔ تو فوراً کم از کم 1 سلوات پڑھو، یا 3 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، پھر فوراً شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، اللہ تیرا شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے، جتنا شکر ادا کرتے جاؤ گے اتنی نعمتیں ملتی۔ یہ بولنے کے بعد، شکر ادا کرنے کے بعد 7 مرتبہ بولو، 7 ٹائمز اللہ کا ایک ایسا نام جو رحمتوں کا نام ہے، جس سے میری پوری ٹاپک چل رہی آج کی، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ کتنی مرتبہ قرآن میں اللہ نے یا ارحم الراحمین کہا کہ میں ارحم الراحمین، میں ارحم الراحمین۔ 7 ٹائمز بولو، کتنی دیر ہوئی؟ ناٹ ایون 1 منٹ،
نماز ختم ہوئی، 3 مرتبہ اللہ اکبر، فوراً سجدے میں جا کے 1 مرتبہ 3 مرتبہ صلوات پڑھی، شکر اللہ، شکر ہے، شکر اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی، یو ہیو گیون می چانس کہ میں تیری بارگاہ میں سر جھکا سکا، تیری بارگاہ میں تیری نماز پڑھ سکا۔ اس کے فوراً بعد 7 مرتبہ بولو یا رحم الرحیمین، یا رحم الرحیمین، یا رحم الرحیمین، یا رحم الرحیمین، پھر سر اٹھا کے بولو اللہ اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو دے دے، مرحومین کو دے دے۔ پھر 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 5 مرتبہ صلوات پڑھ کے مظلوم بی بی کی تسبیح پڑھو، تسبیح پڑھ کے تسبیح سے پہلے بھی صلوات پڑھو، 1 مرتبہ ہی پڑھو، دیکھیں واجب نہیں ہے، میں بار بار بول رہا ہوں، لیکن مستحب ہے، تمہاری تسبیح بھی قبول ہو رہی، تمہاری نماز بھی قبول ہے۔ کون ایسا شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ وہ عبادت کرے اور اس کی عبادت خدا نخواستہ قبول نہ ہو؟ ہر آدمی یہ چاہتا کہ جب میں عبادت کروں تو میری عبادت قبول ہو۔ تو 7 مرتبہ تسبیح مظلوم بی بی زہرا سے پہلے بھی صلوات پڑھو 1 مرتبہ، صرف اتنا ہی بولنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ صلوات پڑھ کے بی بی کی تسبیح پڑھو، تسبیح پڑھنے کے بعد پھر صلوات پڑھو، 1 ہی مرتبہ، اور پھر ہاتھ کو اٹھا کہ اللہ بحق فاطمہ و ابیہ و بالوا و بنیہ، کہ پروردگار تجھے مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ، مظلوم بی بی فاطمہ کا واسطہ، ان کے بابا کا واسطہ، ان کے شوہر کا واسطہ، اور ان کے بچوں کا واسطہ۔ بچوں میں مولا حسن، مولا حسین سے لے کے زمانے کے امام تک ہے، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم ہے، مولا عباس ہے، شہزادی محسن سب ہے۔ اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو، اور آج یہ دعا کرو کہ اللہ تو میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ یہ آج ایک ہی دعا زیادہ کثرت سے کرنا شب جمعہ، کہ اللہ تو میرے ماں باپ کی مغفرت کرا دے، تو میرے ماں باپ کی مغفرت کر دے، تو میرے ماں باپ پہ رحم کر دے۔ یہ بار بار بولو، بار بار بولو، چلتے پھرتے بولو، اردو میں بولو، انگلش میں بولو، جو آپ کی زبان ہے، گجراتی میں بولو، بٹ بولو کہ اللہ تو میرے ماں باپ پہ رحم کر، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آسان کر دے یوم الحساب ہمارا حساب۔ یہ پڑھنے کے بعد، یہ صلوات کی تسبیح پڑھنے کے بعد، بی بی کی تسبیح پڑھنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد، پھر دیکھو کہ شب جمعہ تمہارے اعمال کیسے قبول ہوتے ہیں۔ کیسے شب جمعہ؟ اس لیے کہ آج آپ جب زیارت پڑھی ہوگی تو زیارت میں بھی آپ کو صلوات سے شروع کرنا، ہمیشہ یاد رکھو، کوئی عمل ہو، کوئی عمل ہو، کوئی عبادت ہو، صلوات سے شروع کرو، تو وہ عبادت قبول ہونے کے چانسز برائٹ ہو جاتے ہیں، قبول ہونے کے چانسز برائٹ ہو جاتے ہیں۔ اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ میں کوئی عمل کروں، میں کسی کو مثال کے طور پہ صدقہ بھی دے رہا ہوں تو میں یہ چاہتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ قبولیت اگر چاہتے، کوئی عمل قبولیت چاہتے تو محمد اور آل محمد پہ درود بھیجنا، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اس طرح سے تمہارے مرحوم، اور ہر عمل میں، ہر صلوات میں تم شامل کرنا اپنے ماں باپ کو، اپنے مرحومین کو، بیماروں کو۔ اور ہمیشہ یاد رکھو، اگر آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ یو کے میں کوئی بیمار ہے، آپ جانتے ہیں اس کو، یا انڈیا پاکستان میں، افریقہ میں، امریکہ میں، کہیں بھی کوئی بیمار ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ فلاں بھائی بیمار ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اب اتنی دور ہوا بیٹھا، اب دعا تو کر رہے، دعا کرو، لیکن اس کی طرف سے اگر آپ نے سن لیا کہ فلاں مومن بیمار ہے، آپ اس کی طرف سے 5 صلوات پڑھ لو خالی، اور صلوات پڑھ کے بولو کہ اللہ میرا بھائی بیمار ہے، میرا بھائی ہاسپٹل میں ہے، پروردگار وہ فلاں مومن بیمار ہے۔ اس کے بعد یہ بولو جتنے بیمار ہیں جس کو میں نہیں جانتا، مولا حسین کے چاہنے والے جتنے بیمار ہیں، اللہ ان کے بہاف میں نے یہ 5 صلوات پڑھی، تو ان کے اوپر رحمت کو نازل کر دے۔ آپ سوچو، آپ یہاں بیٹھے ہوئے لندن میں، پوری دنیا میں جتنے بیمار ہیں مولا کے چاہنے والے، ان کو پتا بھی نہیں، آپ نے ان کی بیماری کے لیے آپ نے دعا کی صرف 5 صلوات پڑھ کے کہ اللہ ان کو تو شفا دے دے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنوں کو تمہاری صلوات کی وجہ سے ان کو شفا ہو گئی۔ جب ان کو شفا ہو گئی، ہمارے پاس اسلام میں کیا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے۔ اسلام میں کیا ہے کہ جب تم دوسروں کے لیے دعا کرو گے تو اللہ تمہاری دعا فوراً قبول کرے گا۔ تم دوسرے بیماروں کی شفا کے لیے تم نے دعا کی، جو زندہ ہے
تو اللہ تم کو مکمل طور پر شفا دیتا، اللہ تم کو ہمیشہ صحت کے ساتھ رکھتا۔ دیکھیے یہ میں نہیں بول رہا کہ بیماری نہیں آتی، بیماری آئے گی بھی فوراً چلی جائے گی، اس لیے کہ تم نے دوسرے بیماروں کا خیال رکھا۔ اسلام ہمیشہ یہ دعوت دیتا کہ تم دوسروں کا خیال رکھو، اللہ تمہارا خیال رکھتا۔ ویسے بھی رکھتا، ہم کسی کا نہیں بھی رکھتے، اس کے باوجود بھی میرا کریم پروردگار ہمارا اتنا خیال رکھتا۔ تو یہ بہترین اعمال جو شب جمعہ اور جمعے کے ہیں وہ میں نے بتایا کہ بیماریوں سے، دیکھیے دوستو آج سب سے بڑا پرابلم دنیا بھر میں یہی ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ بیماریاں ہوئی، اور اس کے بعد آپ ہمیشہ یہ دعا کرو کہ اللہ بیماروں کی شفا پلس مرحومین، بیماروں کی شفا پلس مرحومین، آپ ہر وقت مرحومین کے نام لیتے رہنا، تو آپ کے ذہن میں بھی وہ خیال آتا، آپ کے پاس بھی وہ تصور آتا کہ مرنا ہے، جس کو ہم بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تصور آتا کہ ہم کو بھی مرنا ہے۔ اب ان مرحومین کو جو تم یاد کر رہے، شب جمعہ ان مرحومین کے لیے جو تم صلوات پڑھے، یہ آپ کا بہترین انویسٹمنٹ ہے جو آپ اپنی آخرت کے لیے کر رہے، بہترین انویسٹمنٹ ہے جو آپ اپنی لحد کے لیے کر رہے۔ ہم کو نہیں معلوم کہ میرا کیا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا، لیکن صلوات ایک ایسا عمل ہے کہ وہ تو قبول ہوتا ہی ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ بھی شریک ہو رہا، ملائکہ بھی شریک ہو رہے، مومنین بھی شریک ہو رہے، تو یہ عبادت قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ رحمت کی دعا محمد اور آل محمد کے لیے بول رہے۔ تو ہوگا کیا جب آپ یہ صلوات پڑھتے رہے 10 سال 15 سال 20 سال، 20 سال کے بعد آپ کا انتقال ہوا، بیٹے نے لے کے جا کے آپ کو لحد میں لٹایا، وہ تنہائی، وہ وحشت تو ہے جس کی آپ 2 رکعت نماز پڑھتے۔ پہلی مرتبہ انسان جب لحد میں جاتا ہے، لحد بند ہوتی ہے، اس کی وحشت شروع ہوتی ہے، لیکن روایت کا جملہ ہے کہ وحشت ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، پھر بول رہا ان لوگوں کے لیے وحشت نہیں ہوتی جو دوسروں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رحمتوں کی دعا کرتے محمد اور آل محمد کے وسیلے سے، جو کثرت سے صلوات پڑھتے۔ میں نے ایک جملہ بولا ابھی کہ یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے جو ہم کر رہے، یہ ایسا انویسٹمنٹ ہے کہ جب تم نیچے جاؤ گے تو یہ ہزاروں لاکھوں صلوات جو 10-15 سال میں تم نے پڑھی، یہ ساری صلوات تم کو پلٹا دی جائے گی، تمہاری لحد میں بھیج دی جائے گی، تو تمہاری لحد تم جانے سے پہلے روشن ہو گئی، تم جانے سے پہلے لحد براڈ ہو گئی، تم جانے سے پہلے نعمتیں وہاں آ گئی، تم جانے سے پہلے ساری رحمتیں نیچے آ گئی۔ تو مردہ نیچے جا کے پوچھتا ہے کہ اتنی رحمت میرے لیے کیوں آئی، میری لحد اتنی پھیل کیسے گئی، میری لحد میں اتنی روشنی کیسے آئی؟ تو بولا جاتا ہے کہ تو پوری زندگی محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھتا تھا، پوری زندگی تم مومنین و مومنات کو صلوات کا تحفہ دیتا تھا، تو یہ کہتا تھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، اور کہتا تھا کہ اس کا ثواب مرحومین کو دے دے، ماں باپ کو دے دے۔ وہی صلوات ہے جو اللہ نے تیرے لیے پلٹا دی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بس دوستو میرا وقت ہو گیا، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے۔ 35-40 منٹ کی مجلس ہوگی۔